باتیں کر کے زین اپنے روم میں آیا اور کچھ فائل ریڈ کرنے لگ گیا۔ آج رات کو اس کو پھر جانا تھا اور کل کامیابی کے ساتھ لوٹنا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کو اپنی شہزادیوں سے ملنا تھا جو پتہ نہیں کہاں رہ گئی تھی۔ زین نے اپنا فون نکالا اور شاعری کو کال کی۔ دوسری طرف سے اٹھا لیا گیا۔ ہاں کہاں ہو یار، کب سے انتظار کر رہا ہوں، تم لے کے ہی نہیں آ رہے ہو ان کو؟ زین نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کی حالت کو سوچتے شاعری نے کہہ کر لگایا، یار تو ایسے کہہ رہا جیسے تیری محبت کو لے کے گیا تھا۔ ہاں تو میری محبت ہی ہے تیرے پاس، اس کے لہجے میں اپنی بہنوں کے لیے محبت شیری نے اچھے سے محسوس کی۔ ہاں بس پہنچ گئے جناب، آپ نیچے آ کے دیکھ لیں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، گاڑی کی پوچھ میں رکنے کی آواز اور زین نے پردے پیچھے کر کے دیکھے تو اس کی شہزادیاں گاڑی سے نکل ہی تھی، جبکہ ایمن کا منہ پھولا ہوا تھا۔ زین فوراً نیچے آیا اور لاؤنج میں ان کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اندر آتی ہوئی ایمن اور نور چیخ کے اس کے پاس آ کے لپٹ گئی۔ بھائی، زین نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے دونوں کو پیار کیا اور دونوں کو اٹھا لیا، ایک بازو پہ نور اور ایک پہ ایمن۔ دونوں بہنوں نے اس کے گال کا بوسہ لیا۔ کیسی ہے میری گڑیاں؟ زین اسی طرح دونوں کو اٹھا کے صوفے پہ لے کے بیٹھ گیا اور دونوں اس کے بازو سے لپٹ کے بیٹھ گئی۔ ہم ٹھیک ہیں بھائی، نور نے فوراً کہا۔ لیکن میں نہیں ٹھیک، ایمن روٹھے پان سے بولی۔ اندر آتے ہوئے شہری نے اس کی بات سن لی اور اپنی مسکراہٹوں کی سارا سامان زین کے کمرے میں بھجوا دیا اور آ کے زین کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ واٹ ہیپن مائی پرنسس؟ زین نے پریشانی سے پوچھ کے اس کی پیشانی چیکری کی بہار تو نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ زین نے سوچا۔ I will never talk to شاعری again۔ شاعری کی طرف سے منہ موڑ لیا اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ Oh but why? What did شاعری do؟ زین نے حیرت سے پہلے شاعری کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا، پھر ایمن کو۔ He did not let me drive the car and said that I am too little for this۔ ایمن نے منہ بنا کے کہا۔ اس بات پہ زین ہنسنے لگ گیا۔ ایمن نے اس کی ہنسی کا بھی برا منایا اور روحانسی ہو کے پوچھا، You think same؟ No my جان، I don't think so at all۔ my I mean is the bravest girl۔ زین نے کہنے کے ساتھ اس کے سر کا بوسہ لیا۔ I am also brave girl۔ نور نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ Yes you both are۔ اب شاعری بولا، میں اب سے بات نہیں کر رہی، آپ نور سے بات کریں۔ ایمن نے ابھی بھی ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ اتنی جلدی ماننے والی نہیں۔ اوہ یہ تو بہت برا ہو گیا، اب مجھے کیا کرنا پڑے گا آپ کو منانے کے لیے؟ ویسے میں آج آپ دونوں کو رات کو مووی دکھانے والا تھا۔ خیر اب تو آپ ناراض ہیں، میں نور کے ساتھ دیکھ لوں گا، ہے نا نور؟ شاعری نے اس کو مسکا لگایا جو کہ لگ بھی گیا۔ شاعری میں تو ناراض نہیں ہوں، I was just kidding۔ اور وہ فوراً زین کے پاس سے اٹھ کے اس کے بازو کے ساتھ لا کے بیٹھ گئی کہ کہیں نور کے ساتھ اکیلے ہی نہ دیکھ لے۔ زین اس کے استحام بدلنے پہ کہہ کر لگا بیٹھا۔ نور بھی آپ بجا گئے شاعری کے پاس بیٹھ کے کہ ہم ساتھ دیکھیں گے مووی، آپ تو پھر مجھ سے پیار نہیں کرتے نہ شاعری سے کرتے ہو جو اس کے ساتھ مووی دیکھو گے۔ زین نے منہ بنا کر کہا جیسے اس کو ان کی حرکت پہ افسوس ہوا ہو۔ وہ دونوں پھر زین کے پاس آ کے اس کا گال پہ بوسہ دے کے ہم آپ کے ساتھ دیکھیں گے، یعنی میرے ساتھ نہیں۔ پھر شاعری نے کہا، جانتا تھا آگے کیا ہوگا وہی ہوا، دونوں کبھی شاعری کو دیکھتی اور کبھی زین کو ہم آپ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اور شاعری آپ کے ساتھ بھی، لیکن آپ دونوں ناراض نہ ہو۔ دونوں نے رونے والا منہ بنایا تو زین کو ان پہ بہت پیار آیا، ان کو لے کے شاعری کے پاس بیٹھا اور کہا، تو پھر ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم چاروں مل کے مووی دیکھ لیتے ہیں، شاعری بھائی آپ کے لیے پیزا بھی بنائے گا، ٹھیک ہے؟ دونوں کے چہرے جیسے کھل کے فوراً سے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں باغی کپڑے چینج کرنے جاتے جاتے زین کو کہہ کے کہ آپ کے روم میں ہم نے سرپرائز رکھا ہے۔ تو زین اس بات پہ کھل کے مسکرائے۔ ان کے جانے کے بعد شاعری سے آج کی یونیورسٹی میں ملاقات کا پوچھنے لگا۔ میں نے کھل کے بات کی اور دانی کو بھی اشارہ دے دیا تھا کہ ابھی انفارمیشن پاس رکھو، ٹیچر نے کوئی خاص بتایا نہیں، مجھے تو یہ بھی شامل لگتا ہے ان کے ساتھ ویسے بڑا ہی کوئی ٹڑکی تھا، اپنی کلاس کی بچیوں کو توڑ رہا تھا۔ زین نے ساری بات سنجیدگی سے سنی۔ ٹھیک، کیا یہ
ٹھیک یہ تو شکر کہ ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ سنی ان کا ہی آدمی ہے، ورنہ ان کو پتہ لگ جاتا کہ ہم وہاں پہ کل چھاپا مارنے والے ہیں۔ اور ہاں، ٹھرک پانی کی تو بات نہ ہی کرو، تم تو اچھا ہے جانتے ہو تمہیں بھی میں اچھے سے زین نے گور کی دکھا تو شاعری ہنسنے لگ گیا۔ کیا کروں یار، تو کروا نہیں رہا میرا، ہو نہیں رہا تیری وجہ سے، تو جلدی سے اپنا بندوبست کرنا تاکہ میں بھی کہیں لگوں، ورنہ میرے آنے والے بچے تانے ماریں گے کہ مجھے کہ کتنے برے ماں باپ ہیں ہماری جو جوانی میں شادی نہیں کی۔ شاعری نے مکمل افسوس کا اظہار کیا۔ بریک تب لگی جب پتہ لگا کہ زین سات گوریوں سے نوازا ہے۔ اب تو اس ہاں گو تو نہ، تو نے ٹھڑک پان کا کہا تو میں نے وجہ بھی بتا دی۔ اب اپنا غم کسی کے ساتھ شیئر تو کرتے ہی ہے نا، لیکن تو کہاں سمجھے گا، تو صدا کا سڑا کریلا۔ ہائے یا اللہ، مجھے بھی کوئی دے دے جو مجھے سمجھتی ہو، اس کو بھی پتہ ہو کہ ہمارے بچوں کی تعلیم لیٹ ہو رہی اور مہنگائی بڑھی ہے۔ شاعری تو اپنا دکھڑا ہی سنانے بیٹھ گیا۔ زین نے ایک دموکا جڑ کے اس کی کمر میں آہر، کب تک سنتا اس کی بکواس، تو وہ فوراً کسی کام کا کہہ کے کھسک گیا، ورنہ زین سے پڑھ ہی جانی تھی دو، اور جو اس کے سامنے اپنے فضول خیالات کا اظہار کر رہا تھا۔ زین بھی اس کی حرکت پہ ہنستا ہوا اٹھ کے اپنے کمرے کی جانب چل دیا، جہاں بھی اس کی شہزادیوں نے اس کا سرپرائز رکھا تھا۔ وہ سب اب لاؤنج میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ حتیجہ بیگم بھی مرحا سے بہت پیار سے ملی۔ حذیفہ تو سب سے زیادہ خوش تھا کیونکہ اس کو مرحا بہت پسند تھی۔ اب بھی وہ اس کے ساتھ چپک کر بیٹھا تھا اور چہرہ ہاتھوں پہ گرا کے اس کو پیار بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وقاص ایک کونے میں بیٹھ کے موبائل پہ لگا تھا، ساتھ ساتھ ایک نظر مرحا کو بھی دیکھ لیتا۔ سب خواتین اپنا گروپ بنا کے بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ امی پھوپھو کے ساتھ نمال، میرال اور مرحا آپس میں موبائل میں گھس کے راز و نیاز کر رہی تھی، اور حذیفہ فری کا ساتھ بیٹھا تھا، اسی لیے اکیلا بیٹھا تھا۔ کھانا میں لوگ کھا چکے تھے، رات بھی کافی ہو گئی تھی، اس لیے امی نے مرحا کو منع کر دیا تھا واپس جانے سے۔ اب وہ رات ان کے پاس ہی تھی، چونکہ وہ ابھی ہاسٹل رہ رہی تھی، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، اور وہاں بھی اطلاع دے دی تھی۔ پھوپھو لوگ بھی کافی دیر بعد ملے تھے، اس لیے وہ بھی آج یہیں پہ رک رہے تھے۔ ذرا شرم نہیں ہے تم دونوں میں کہ سب کھانا کھا کے فارغ ہوئے ہیں تو چائے یا قہوہ ہی بنا لائیں؟ پتہ نہیں کن کی اولادیں ہوتی ہیں جو خود کچھ کر لے، بین کہیں مجھے تو یہ نکمی اولادیں ہی ملی ہیں۔ آسیہ بیگم نے جب ان کو مسلسل موبائل میں گم پایا تو لگے ہاتھوں کلاس لے لی۔ سب کے سامنے نوال پہ تو کوئی اثر نہ ہوا، البتہ میرال معذرت کر کے اٹھ گئی۔ اب نوال اٹھ کے وقاص کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ حذیفہ کو تو موقع مل گیا اور اپنی باتیں لے کے بیٹھ گیا۔ مرحا، کیا آپ کی منگنی ہوئی ہے؟ سیدھا کام کی بات پہ آیا اور آپ بھی کہنے کا تکلف نہیں کیا۔ وقاص کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ کیوں؟ مرحا نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی بتائیے نا۔ اس نے ضد کی پوچھنے کی تو مرحا نے جواب دیا، نو آئی ایم ناٹ انگیجڈ۔ تو دونوں لڑکوں نے سکھ کر سانس لیا۔ حذیفہ نے تو اونچی آواز میں باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کیا تو مرحا حیرت سے اسے تکنے لگی۔ وہیں وقاص کا بھی منہ کھل گیا اس کے شکر ادا کرنے پہ۔ ادھر نوال کو تب ہی چڑھ گئی، ہے ٹینڈے تو کس بات پہ شکر ادا کر رہا ہے؟ نوال نے مشکوک نظروں سے گھورا۔ یہی بات پہ کہ وہ انگیجڈ نہیں ہے۔ اب نوال باقاعدہ اس کے اور مرحا کے درمیان بیٹھ گئی، کہیں خود ہی نہ منگنی کر لے بیٹھے بیٹھے۔ تو تم اس سے کیا فائدہ، تم نے اس کی شادی کروانی ہے بھائی وقاص سے؟ اب اس نے حیرت سے پوچھا۔ حیرت کا جھٹکا تو مرحا کو بھی لگا۔ اس پہ بے سہاتا ہی نظر اس کی طرف اٹھی تو خود کو تکتے پا کے فوراً گھبرا کے نظریں جھکا لی۔ وقاص اس ادا پہ کھل کے مسکرایا۔ اب جھٹکا لگنے کی باری وقاص کی تھی۔ لے وہ کیوں کرے گی ان سے شادی، میں ہوں نا ان سے شادی کرنے کے لیے۔ ویسے بھی وقاص بھائی تو بہت بڑے ہیں ان سے، بھائی کے ساتھ تو وہ بہت چھوٹی لگے گی، جبکہ بھائی بوڑھے انکل۔ اس نے جیسے پتے کی بات بتائی، وقاص کو تو پانی پیتے پھندا ہی لگ گیا تھا۔ مرحا بیچاری کبھی اس چھوٹے لڑکے کو دیکھتی تو کبھی وقاص کو، جو سب کے مارے سر ہو گیا تھا۔ اگر وقاص نہ بیٹھا ہوتا تو وہ اس بات کو بہت انجوائے کرتے، لیکن کیا کہہ سکتے۔ جب وہ تھوڑا سنبھلا تو فوراً سے پہلے بولا کہ میرے ساتھ تو ٹھیک ہی لگے گی، البتہ تمہارے ساتھ وہ آنٹی لگے گی۔ وقاص نے جل بن کے کہا، تو کیا ان پہ آپ کی نظر ہے؟ میں بتا رہا ہوں یہ میری ہے۔ ہاں بتا، آپ نے ان کے بارے میں سوچا تو؟ جواباً وہ بھی گھور کے بولا۔ مرحا سے تو بیٹھنا محال ہو گیا تھا، چہرہ شرم کے مارے سرخ ہو گیا تھا، نظریں اٹھائی ہی نہیں جا رہی تھی۔ نوال ہونکوں کہ تھا، کبھی
چینڈے کو دیکھتی تو کبھی اپنے بھائی کو جو آج تک لڑکی کے معاملے میں انوالو نہیں ہوا تھا اور اب کیسے ٹینڈے سے لڑ رہا تھا۔ نمال تو داد دیے بنا نہ رہ سکی، وہ تو شکر تھا کہ امی اور پھپھو کمر میں جا چکی تھی۔ بہرحال کچن میں چائے بنا رہی تھی جب اس کو کال آئی تو اٹینڈ کر کے ذرا آہستہ آواز میں پوچھا کام ہو گیا کیا؟ دوسری طرف سے مثبت جواب ملنے پہ اس نے نظر رکھنا اس پہ ہر پل کی کہہ کے دوسری طرف سے اوکے سن کے کال کر دی اور سکون کا ساتھ اب اس کو اس بارے میں احتیاط سے قدم اٹھانا تھا اپنی دوست کی زندگی کی خاطر۔ چائے بننے پہ کپوں میں ڈال کے باہر آئے تو اس نے مرحال کو کہتے سنا میں روم میں جا رہی ہوں، تو مرحال نے فوراً وجہ پوچھی کیونکہ اس کا ارادہ مووی دیکھنے کا تھا۔ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وہ ویسے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، ان کی باتیں سن کے مرحال چپ کر کے بیٹھ جاؤ، مووی دیکھنی ہے سب نے مل کے۔ کیوں وقاص ٹھیک ہے نا؟ اپنا پلان بتا کے ساتھ ہی وقاص سے تائید چاہے جس نے فوراً سا ہلایا۔ آپ بھی اب بھائی کو سمجھا دیں ورنہ میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ حذیفہ نے پھر بات شروع کر دی جس سے مرحا بچنا چاہتی لیکن شکر وقاص کا جس نے بات سنبھالی۔ وہ کچھ نہیں ناراض ہے مجھ سے کہ میں اتنے دن بعد آیا ہوں؟ مرال کی سوالیہ نظر کو اپنی طرف دے کے وقاص نے مسکرا کر جواب دیا تو مرحا سکون سے بیٹھی اور سوچا اکیلے میں وہ مرال کو خود بتا دے گی بات، پھر کون سی دیکھے مووی۔ مرال نے بھی اپنے رشتے سنبھال کے کہا چاہے وہ پہلے ہی دے آئی تھی امی لوگوں کو اور وہ سب سکون سے بیٹھ گئے تھے۔ ہار اور حذیفہ نے فوراً کہا تو سب نے تائید کی، لیکن ایک کی جان مشکل میں پڑ گئی تو سب نے مل کے مووی نان ڈسائڈ کی۔ اب وہ سب کشن پہ بیٹھ گئے تھے، نیچے وقاص کی ایک سائڈ پہ مرال اور دوسری پہ حذیفہ اور اس کے ساتھ نمال، جبکہ مرال کی سائڈ پہ بیٹھ گئی۔ اب سب وہ مووی دیکھنے میں مگن تھا جبکہ وقاص کسی کی بے چینی نوٹ کر رہا تھا اور بار بار کہتا کہ بس اب رات بہت ہو گئی ہے، اب جا کے سونا چاہیے، کہ نمال زور و شور سے کہتی کہ بھائی آپ ڈر رہے ہیں، تو وہ کہتا کہ نہیں واقعی رات بہت ہوگی اب سونا چاہیے، ورنہ وہ جس فیلڈ میں تھا وہاں پہ تو ڈر نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ زین کو کمرے میں ایک ٹی شرٹ ملی، ساتھ میں برانڈ واچ اور برانڈ پرفیوم بھی، وہ بھی اس کی پسندیدہ کلیکشن میں سے۔ پھر چاروں نے رات کو فائنڈنگ ڈوری دیکھی جو وہ کئی بار دیکھ چکے تھے زین اور شاعری کے ساتھ، اور وہ نور اور امن کی پسندیدہ کارٹون مووی تھی۔ پھر زین ان کو سراغ میں ضروری سامان لے کے شاعری کو اطلاع کر کے نکل پڑا، اللہ کا نام لے کے۔ اپنے والد کو پہلے ہی بتا چکا تھا رات کو جانے کا، اور اب اسے مشن ختم کر کے شام تک اپنی شہزادی کے پاس پہنچنا تھا کیونکہ وہ ناراض ہو جاتی، پہلے بھی وہ ان سے اتنے دن دور رہا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے سوائے وقاص کے، وہ ضروری کام کا کہہ کے رات کے آخری پہر کو ہی نکل گیا تھا۔ وقاص آرمی میں میجر تھا، مرال حسب معمول تیار ہو کے بیٹھی تھی لیکن آنکھیں سرخ تھی۔ بیٹے آنکھوں کو کیا ہوا؟ پھپھو نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں پھپھو، وہ رات میں کیس اسٹڈی کر رہی تھی، شاید اسی وجہ سے، بغیر نظر ملا کے جواب دیا۔ آؤ مرحا تمہیں جاتے ہوئے ڈراپ کر دوں گی۔ اٹھتے ہوئے مرحا کو بھی مخاطب کیا۔ ہاں اوکے ٹھیک ہے آنٹی میں چلتی ہوں۔ وہ بھی اٹھتے ہوئے بولی ٹھیک ہے بیٹا اپنا خیال رکھنا۔ اور بیٹا وہ رات کو بجلی چلی گئی تھی، آپ کو کہیں مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں آنٹی میں آرام سے سو گئی تھی نوال کے ساتھ، میرا نے شاید کیس اسٹڈی کرنا تھا اس لیے نوال کے ساتھ ہی میں مسکرا کے جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے اللہ کی امان میں دونوں کا ماتھا چوما، پھر پھپھو نے بھی ماتھا چوما اور ان کے لیے دعا کی۔ گاڑی میں خاموشی تھی جس کو مرال کی آواز نے توڑا۔ تم کسی اچھی سی سائیکیٹرسٹ کو جانتی ہو؟ مرحا نے حیرت سے مرال کو دیکھا جو بالکل سیریس نظر آ رہی تھی۔ کیوں کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں، بس ایک کولیگ کو ضرورت تھی اس لیے جانتی ہو کیا کسی کو؟ مرال نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ ہاں جانتی تو ہوں میں، تمہیں ان کا نمبر واٹس ایپ کر دیتی ہوں۔ مرحا نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں ٹھیک ہے کر دینا یار سے۔ اوکے چلو میرا ہاسپٹل آ گیا، میں جاتی ہوں، اور اپنا خیال رکھنا یار، مجھے بہت فکر لگی رہتی ہے تمہاری، انشاءاللہ تم کامیاب لوٹو گی، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ آخر میں اس کے لہجے مرال کو اس پہ بہت پیار آیا اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ یار تم کیوں ٹینشن لیتی ہو، اللہ ہے نا میرے ساتھ، وہ مجھے کامیاب ہی لوٹائے گا، اور یہ کوئی بڑا مشن نہیں ہے، بس ہمیں وہاں جا کے سب کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے، گرفتار کرنا ہے،
تم ہوا ٹینشن لے رہی ہو، بہادر بنو، ورنہ وقاص کیا سوچے گا کہ تم تو بہت ڈرپوک ہو۔ آخری بات شرارت سے کہی تو مرحل چمکی، تم کیسی باتیں کر رہی مرال، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب مجھے بچی بھی نہ سمجھو، تم جس طرح اٹھ کے جا رہی تھی کل، اور وقاص جیسے دیکھ رہا تھا تمہیں کوئی بچہ بھی ہو تو اسے لگ جائے گا پتہ۔ مرال نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے کیسے لگا میرا دوست مرال؟ شرارت سے پھر باز نہ آئی، بہت ہی برا۔ مرحا نے تب کی کہا، اچھا واقعی ویسے لگ تو نہیں رہا جس طرح تم اس کے نام سے شرما رہی ہو۔ مرال نے مصنوعی حیرت سے کہا، تو وہ او شرما کے دوہری ہوگی۔ اس بات میں مرال کا کہکا گونجا۔ مرحا نے روحانسی ہو کے کہا، اچھا اب نہیں کہتی، اپنا خیال رکھنا۔ پھر سے گلے لگا کے اس کو پیار سے کہا، تم بھی اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ کہتے ہی اتر کے مرال نے ایک گہرا سانس لیا اور اللہ کا نام لے کے اپنی منزل کی جانب چل دی۔ آج اس کا پہلے خیز تھا، اسلام آباد میں وہ اس کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صبح جب فجر پڑھ کے اٹھی تو اپنے والد صاحب کو یاد کر کے رو دی اور ان کے دعائیں خیر بھی کی۔ انہوں نے ہی تو اس کو بہادر بننا سکھایا تھا۔ ایک دفعہ پھر اس کی آنکھیں آنسو سے بھر کے اپنے والد صاحب کو یاد کر کے، ابو آپ کیوں گے؟ آپ کی مرال ابھی بھی بولتے بولتے چپ ہو گئے۔ نہیں، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، مجھے اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کر کے ایک بار پھر وہ کامیاب ہونے جا رہی تھی۔ مرال نے آفس پہنچ کر سب سے پہلے آئی جی کو اپنا ہوم ورک بتایا اور اپنی ٹیم کے ساتھ وطن کے دشمنوں کا خاتمہ کرنے کا عزم لے کے نکل پڑی تھی۔ جس کے ساتھ آج کیس تھا وہ تو آئے ہی نہیں۔ شاہزین مراد ہے، اس کو خود پہ اور اللہ پہ بھروسہ تھا کہ وہ کر سکتی ہے۔ وہاں پہنچ کے اس نے سب کو ان کی جگہ پہ الرٹ ہو کے رکنے کا کہا اور کہا کہ جب تک وہ اشارہ نہ کرے کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس کو یہ بھی اطلاع دی گئی تھی کہ ہمارے کچھ آفیسرز یہاں حلیہ بدل کر دشمنوں میں شامل ہیں۔ یہ ایک بظاہر دوائیوں کی فیکٹری تھی جہاں یہ میڈیسن بنتی تھی، لیکن کچھ عرصے سے یہاں پہ بننے کا کام سر انجام نہیں ہو رہا تھا، بلکہ باہر سے بنی بنائی منگوائی جا رہی تھی۔ کچھ عرصے تو کسی کو شک نہ ہوا، لیکن آہستہ آہستہ یہاں کے لوگوں کو نشے کی عادت لگ گئی۔ فیکٹری کے قریب کی یونیورسٹی میں بھی یہ کام سر انجام ہونے لگا۔ یونیورسٹی کے پرنسپل جو کہ کمال مراد کے دوست ہیں، ان سے اس بارے میں بات کی اور یہ بھی بتایا کہ بہت سی لڑکیوں کو بھی منشیات کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ تو شاہزین نے مشورہ کر کے باقاعدہ ہیڈ آفس سے اجازت لے کے اس مشن میں کام کرنا شروع کر دیا۔ دانی اور شیری نے اپنے طریقے سے پتہ لگوایا تو ان کو اس فیکٹری بے شک ہوا، اور پھر شاہزین اپنے پلان کے مطابق ان کے گروہ میں شامل ہو گیا اور اس کام میں اس کی مدد سنی نامی لڑکے نے کی جو کہ ان کے لیے مخبری کا کام کر رہا تھا، لیکن جلد ہی وہ بھی لالچ میں آ گیا اور ان کے خلاف ہو گیا۔ جس دن انہوں نے ساری انفارمیشن ہر تک پہنچانی تھی، اسی دن زین نے اس کی باتیں سن لی۔ وہ کسی سے اس چپ کے بارے میں بات کر رہا تھا جس میں انفارمیشن تھی، اور یہ بھی کہ وہ یہ چپ دانی کے پاس سے لے کے ختم کر دے گا، پھر کوئی ثبوت نہیں ملے گا ان کے خلاف۔ اس لیے شاعری نے دانی کو اشارے سے ہی منع کر دیا تھا اور سنی کو پھنسا کے اس سے سب اگلوا لیا۔ دانی نے یہ بھی کہ کس ٹائم ان کا مال آنے والا ہے، مال پہنچنے کا ان کو پتہ تھا، لیکن اصل ٹائم کا ان کو آج پتہ چلا تھا۔ اس لیے آج ساری ٹیم تیار تھی۔ مرال کو کچھ غیر معمولی سا لگا تو وہ گیٹ کے پاس پہنچی۔ 2 کنٹینرز آگے والی سائڈ سے آ رہے تھے، جبکہ ایک پچھلی سائڈ سے جس میں مکمل نشہ آور ادویات تھی۔ جو کنٹینر آگے کی طرف آ رہے تھے ان میں شروع میں صحیح ادویات کے بعد منشیات تھی۔ مقصد یہ تھا کہ جب کوئی تلاشی لے تو آگے سے سب اصلی نکلے، باقی کون سا کوئی سارا ٹینکر چیک کرے گا۔ مرال پچھلے گیٹ پہ موجود تھے جب کوئی اس کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، ساتھ ہی کانسٹیبل رفیق بھی تھا۔ مرحا حیران تھی اس گنڈے موالی کو دیکھ رہی تھی، ایک جو اس کے پاس ہی کھڑا اب اس کا جائزہ لے رہا تھا، جس نے حسب معمول یونیفارم کے نیچے ہیل پہنی تھی۔ مرال نے خود کو ایسے گھوٹے پا کے تیش میں آ کے پوچھا کہ اوئے گنڈے موالی، اس طرح کیا گر؟ اگر آج کام ادھر ضروری نہیں ہوتا تو فرصت میں کہتی کہ گوگلو، لیکن اب نکلو یہاں سے ورنہ پہلی فرصت میں اڑا دوں گی۔ کانسٹیبل فوراً آگے آیا بتانے کہ وہ کون ہے۔ مبادہ کہیں سچ میں مار ہی نہ دے، کیونکہ کانسٹیبل اور دوسرے آدمی نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتا مرال نے رکھ کے دی کہ اس کا جبڑا ہی ہل گیا۔ خبردار، جو تم نے بکواس بھی کی تو شکل سے ہی بچہ چور لگتے ہو، اب نکلو میرے پاس سے ورنہ دوبارہ
کہوں گی نہیں کروں گی، کانسٹیبل مشکل میں بڑھ گیا کہ کیا کرے میڈم جی، تو سننے کو تیار نہ تھی اپنا تو دور سر کا تعارف کیسے کرواتا۔ میڈم جی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہاں وہ تم کیا گور کے دیکھ رہے مجھے؟ ہاں اپنی آنکھیں سنبھال کے رکھو ورنہ نکالنے میں دیر نہیں لگنی۔ ایک تو اسے ایس پی کے نہ آنے پہ غصہ تھا، اوپر سے یہ اس کے سر پہ سوار ہو گئے تھے۔ اب جو یہاں سے یا گھر میرے ساتھ جانا ہے، جس سے آنا تھا وہ آیا نہیں، بن بلائے مہمان آ پہنچے ہیں ادھر۔ اس کو رہ کر غصہ آ رہا تھا ایس پی پہ، بس پھر دوسرے آدمی کی یہی طاقت برداشت سے جب اچانک وہ اس کے نزدیک آئے اور سڑک سے اس کو روکنے کے اس کا ہاتھ پکڑا، بس پھر کیا ہونا تھا۔ میرال میڈم کا ہاتھ اٹھ گیا اور اپنے ہاتھ کی چاپ چھوڑ دی اگلے کے چہرے پہ اور اس کو اور حسین بنا گیا۔ شاہزین تو اس کی حرکت پہ ہی تھم گیا، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ دکھنے میں نازک لڑکی اس کو تھپڑ ہی مار دے گی، کیونکہ شاہزین نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا تو کوئی پہچان نہ پاتا، اس لیے کانسٹیبل کے ساتھ مل کے میرال کے پاس آیا تاکہ اس کو بتا دے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہاں ہماری صدا کی جذباتی کہاں غصے میں کسی کی سنتی ہے، اس لیے اس کے ہاتھ پکڑنے پہ رکھ دی۔ تمہاری عقل گھاس چڑھے گی ہے کیا؟ چگلی کی بات بھی نہیں سن رہی تم؟ پہلے بات سن لیا کرو، ویسے یہ میں ادھار رکھتا نہیں۔ باقاعدہ تھپڑ کی طرف اشارہ کیا، لیکن ایک تو لڑکی اوپر سے جانتی بھی نہیں۔ شاہزاد نے غصے کو پی کے جواب دیا، جانتا تھا کہ اگر پہلے بتا دیا ہوتا تو تھپڑ سے توازہ نہ ہوتی۔ اس کے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہاتھ کیوں پکڑا تم نے؟ ہاں ہمت کیسے تمہاری؟ میں کب سے لحاظ کر رہی تھی تمہارا، لیکن اب میں تم پہ ہراسمنٹ کا کیس لگاؤں گی، پھر خود بھی ایک بار مہمان نوازی کروں گی، اور میں کیوں جاننے لگی تمہیں کسی ریاست کے شہزادی ہو تم بتاؤ؟ میرال نیچی آواز میں گرائی۔ شاہزین کو اب افسوس ہونے لگا تھا، اس کے پاس آ کے جو ان کی سن ہی نہیں رہی تھی، بس اپنی رٹی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا حسین تعارف کروا کے اس سے سینئر ہونے کا فرض نبھا کے اس کی بےعزتی کرتا، تب بھی فضا میں فائر کی آواز گونجی اور دونوں الرٹ ہو گئے۔ میرال نے اپنی ٹیم کو اشارہ دے دیا جس سے وہ بھی جوابی کارروائی شروع کر چکے تھے۔ آفیسرز نے تقریباً کامیابی حاصل کر لی تھی کہ ان کے مطابق جس سے یہ سب کام شروع ہوا تھا وہ بھی ان کی حراست میں آ چکا تھا۔ بس پولیس کے لوگ ٹینکرز کو اپنی نگرانی میں لے رہے تھے جب اچانک میرال بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئی۔